بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میرا نام رانا عثمان ہے جی، میں فیلو ممبر ہوں آف انسٹیٹیوٹ آف چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس پاکستان کا۔ پچھلے کچھ عرصے سے آپ کے ساتھ انٹریکشن چل رہا ہے تھرو مائی ویڈیوز، جس میں ہم ڈفرینٹ ٹاپکس کو کور کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ امید ہے آپ کو وہ ویڈیوز پسند آ رہی ہوں گی، اور اس کا فیڈ بیک جو مجھے ملا ہے ایٹ لیسٹ وہ بہت پازیٹیو ہے۔ اسی طرح سے آپ اپنا فیڈ بیک دینا جاری رکھیے گا۔ ہم آج کی سیٹنگ میں کچھ ایک دو ٹاپکس کو ٹیک اپ کر رہے ہیں، جس میں سے تھوڑا سا ایک ہم نے ڈفرینٹ ٹاپک آج سلیکٹ کیا ہے، لائک ٹیکسیشن سے ریلیٹڈ ہے کہ لوگ ٹیکس میں رجسٹر کیوں نہیں ہونا چاہتے، یا ٹیکس کیوں نہیں دینا چاہتے، یا ٹیکس دینا چاہتے ہیں یا نہیں دینا چاہتے۔ یہ اس طرح کے کچھ کویشچنز ہیں، جب ہم لوگوں سے انٹریکٹ کرتے ہیں تو بات ہوتی ہے۔ چونکہ میں ایز اے ٹیکس کنسلٹنٹ بھی کام کر رہا ہوں، تو میرے پاس ایک انسائٹ ہے، جنرل پبلک سے بھی ملتے ہیں تو ایک انسائٹ ہے، اور دوسرا جو ٹیکس ڈپارٹمنٹ ہے، چونکہ ہم کنسلٹنسی کا اور ایڈوائزری کا کام کرتے ہیں، تو ان کے ساتھ بھی بہت فریکوینٹ انٹریکشن ہوتا ہے آن بیہاف آف کلائنٹس، تو وہ سائڈ بھی ایک تھوڑا سا مجھے آئیڈیا ہے۔ جو فیڈ بیک آتا ہے، جو آبجیکشنز آتے ہیں لوگوں کی طرف سے، اور پھر جو ان کی ریالٹی ہے، تو میں نے سوچا کہ آج ذرا تھوڑا سا ان تمام چیزوں کو اکٹھا کر کے آپ کے ساتھ کچھ چیزیں شیئر کی جائیں، اور پھر ایک دو جو پریکٹیکل ایگزامپلس ہم لوگ خود بھی فیس کر رہے ہیں یا کی ہیں، تو اس سے میرا کیا ویو بنتا ہے، تو میں نے کہا چلیں آج آپ کے ساتھ اس سیٹنگ میں ہم بریفلی اس کو شیئر کر لیا جائے۔ اچھا، جنرلی جو فیڈ بیک آتا ہے جی کہ ہم ٹیکس دینا تو چاہتے ہیں لیکن کچھ مسائل ہیں۔ اب وہ کیا مسائل ہیں؟ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی دیکھیں ٹیکس کے ریٹس بہت ہائی ہیں، اگر آپ اس وقت ٹیکس کے ریٹس اٹھائیں، خاص طور پہ کارپوریٹ کے ریٹس اٹھائیں، یا ایون سیلریڈ کے بھی ریٹس اٹھائیں، انڈیویجول کے بھی ریٹس اٹھائیں، تو نارمل ٹیکس، سپر ٹیکس اور اس طرح کی کچھ اور چیزیں ڈال کے آپ ایک سبسٹینشیل پارٹ آف دیئر انکم بیسیکلی وہ ٹیکس کی فارم میں گورنمنٹ کلیکٹ کر لیتی ہے۔ تو اب لوگوں کا پوائنٹ ایک یہ آتا ہے کہ جی ہم بیسیکلی پورا سال محنت کرتے ہیں، کماتے ہیں، اور اس کی پوری جو ایک میجر پورشن ہے وہ گورنمنٹ لے جاتی ہے ٹیکس کی فارم میں، تو مطلب یہ تو کوئی جسٹس نہیں ہے، تو ٹیکس کے ریٹس کم ہونے چاہیے، انسینٹیوائز کریں بزنسز کو۔ اگر آپ ٹیکس ریٹ کم رکھیں گے تو ڈیفینیٹلی لوگ اپنی ڈیکلیریشنز بھی بڑھائیں گے اور ٹیکس نیٹ میں بھی آنا چاہیں گے۔ تو ایک جو جنرل فیڈ بیک آتا ہے، کچھ لوگ اس اینگل سے بھی بات کرتے ہیں کہ جی دیکھیں ہم ٹیکس دیتے ہیں گورنمنٹ کو، اور جب گورنمنٹ کو ٹیکس دیتے ہیں تو ہمیں اس کے ریٹرن میں کیا ملتا ہے۔ فار ایگزامپل ہیلتھ کی فیسلٹیز ہماری کیسی ہیں، ہماری ایجوکیشن کیا ایسی ہے کہ جی ہم اپنے بچوں کو گورنمنٹ کے اسکولوں میں ایجوکیشن کے لیے بھیجیں، یا ہمارا جو انفراسٹرکچر ہے یا باقی جو سسٹم ہے، نظام جو چل رہا ہے، وہ ہمیں کتنا سپورٹ کرتا ہے، کیونکہ ٹیکس کی جو آپ کی کلیکشن ہے وہ وہاں پہ اسپینڈ ہونی ہے، تو اگر وہ وہاں اسپینڈ ہو رہی ہے تو مجھے اس کا انڈائریکٹ بینیفٹ آنا چاہیے، تو کیا وہ بینیفٹ مجھے آ رہا ہے یا نہیں آ رہا۔ تو جنرلی لوگوں کا ایک فیڈ بیک یہ بھی ہوتا ہے کہ جی اگر آپ کی اسپینڈنگ ٹھیک نہیں ہو رہی، مجھے بینیفٹ نہیں مل رہا، دین وائی شوڈ آئی کنٹریبیوٹ ان دی فارم آف ٹیکس۔ تو ایک اور جو اینگل ہے لوگوں کا وہ یہ ہے۔ اچھا، اس کے ساتھ ایک اور جو بڑا ڈفرینٹ اینگل ہے جو میں ایز اے ٹیکس کنسلٹنٹ بھی فیس کرتا ہوں، بیسیکلی لوگوں کا ایک اور فیئر یہ ہے کہ جب ہم ٹیکس میں رجسٹر ہو جاتے ہیں تو جو ٹیکس کلیکشن کا رسپانسبل ادارہ ہے، ایف بی آر، یا جو آپ کے پروونشل ادارے ہیں، ریونیو اتھارٹیز جو سیل ٹیکس وغیرہ کلیکٹ کرتی ہیں پروونشل لیول پہ، ان کا جو پھر ہمارے ساتھ کنڈکٹ ہے، جو ان کا بیہیویئر ہے، یا جو ایک ان کی ہمارے ساتھ لیٹس سے ڈیلنگ ہے، وہ اتنی ہارش ہے، اور اس طرح کی ایک فیلنگ آتی ہے کہ جیسے ہم ٹیکس نیٹ میں آ کے نا پھنس گئے، اور پھر وہ ایک چنگل میں آ گئے بیسیکلی۔ مطلب ہم آئے تو تھے کہ جی ہم والنٹریلی اس ملک کے لیے کوئی ٹیکس دینا چاہتے ہیں، لیکن پھر جو ڈپارٹمنٹ ہمارے ساتھ کرتا ہے بیسیکلی ہم اس کو افورڈ نہیں کر سکتے۔ جو نوٹسز آتے ہیں، جو اسیسمنٹس ہوتی ہیں، جو آڈٹس ہوتے ہیں، اور جو پھر جب ہم وہاں پہ جاتے ہیں تو ہمارے ساتھ جو ان کا ایک ڈس رسپیکٹفل بیہیویئر ہوتا ہے، یا ایک جنرل پرسیپشن وہ کیری کر رہے ہوتے ہیں کہ جی جو بھی بزنس مین ہے وہ تو چور ہے، وہ تو ٹیکس چوری کرتا ہے۔ تو یہ ایک اور اینگل ہے جو بڑا اسٹرانگلی آتا ہے۔ اچھا، اس میں اگین مطلب جب میں چیزوں کو اینالائز کرتا ہوں تو مجھے یہ لگتا ہے کہ کچھ مسکنسیپشنس ٹیکس پیئر کے اینڈ پہ ہیں، کچھ ڈیفینیٹلی ایسے کام ہیں جو گورنمنٹ کے کرنے کے ہیں، اور اگر وہ گورنمنٹ وہ کام کر لے تو مجھے لگتا ہے کہ ٹیکس کا ریونیو بھی بڑھ سکتا ہے، اور ٹیکس کا نمبر بھی بڑھ سکتا ہے ٹیکس پیئرس کا، جس میں تینوں اینگل اگر ہم دیکھیں۔ فار ایگزامپل آپ ٹیکس کے ریٹس کو ریزنیبل کر دیں تو مجھے لگتا ہے کہ لوگ ولنگلی ٹیکس دینا چاہیں گے۔ لائک اگر میرا 50-60% انکم کا ٹیکس میں چلا گیا تو میرے لیے ایک بہت بڑا کاسٹ ہے نا، اور ایک بہت بڑی شیئرنگ ہے جو میں گورنمنٹ کے ساتھ۔ یہی اگر 5-10% ریڈیوس ہو کے 25-30% تک آ جاتا ہے تو میرا خیال ہے کہ بہت سارے لوگ ولنگ ہوں گے کہ وہ ٹیکس پے کریں۔ اسی طرح سے جو فیسلٹیز ہیں گورنمنٹ کی، آلدو گورنمنٹ یہ کہتی ہے کہ ہمارے پاس لمیٹڈ فنڈز ہوتے ہیں، اس کے اندر رہتے ہوئے ہم یہ سب کچھ کر رہے ہیں، لیکن اگر اس کی ایک بیسک امپرومنٹ اور پھر اس کی تھوڑی پرسیپشن ایسی کہ اگر
آپ نے کچھ لیٹ سے اسکولز امپروو کر دیے، آپ چلے 100% نہ کریں، سلیکٹڈ بیسس پہ کچھ کر لیں، کچھ ہاسپٹلس بہتر کر دیں، کچھ ایجوکیشن انسٹیٹیوشنس کو بہتر کر دیں، اور پھر اس کو پروپوگیٹ اس طرح سے کریں کہ جو لوگ افورڈنگ ہیں یا جو ان اداروں میں بیسیکلی اپنے بچوں کو بھیج سکتے ہیں وہ وہاں پہ بیسیکلی اپنی فیسلٹیز کو انجوائے کریں. تو جب یہ پرسیپشن تھوڑا سا آپ مارکیٹ بھی کریں گے اور اس کے پیچھے کام بھی کریں گے، ڈیفینیٹلی یہ اس اپریہنشن کو ایڈریس کرے گی. اور جو بہت امپورٹنٹ ہے وہ ڈیفینیٹلی میں اس کا خود بھی فیکٹری ہوں، اپنے کلائنٹس کے کانٹیکس میں بھی دیکھتا ہوں، ڈپارٹمنٹ کے لیول پہ کنڈکٹ کو ٹھیک کرنا بہت ضروری ہے. آپ یقین نہیں کریں گے، میں پچھلے کچھ عرصے سے جو کنڈکٹ دیکھ رہا ہوں ڈپارٹمنٹ کا وہ بہت ہی ڈسکریجنگ ہے. میں ایک چھوٹی سی ایگزامپل اپنے کلائنٹ کی آپ سے شیئر کروں. ملٹی نیشنل کمپنی ہے، پچھلے آئی تھنک فیو ڈیکیڈ سے وہ اس کنٹری میں کام کر رہی ہے. کوئی ٹیکس ایویژن کا، ٹیکس فراڈ کا کوئی ایلیگیشن، کوئی کیس نہیں ہے ان کے اوپر. پچھلے 4 سالوں سے 5 سالوں سے ایک ٹپیکل قسم کا آرڈر ہر دفعہ پاس ہوتا ہے. وہ آرڈر اسیسمنٹ آرڈر بلینز کی ڈیمانڈس نکال دی جاتی ہے، پھر وہ اپیل فورم سے کچھ ریلیف ملتا ہے، پھر اگلے فورم سے ملتے ہیں اور وہ آرڈر ختم ہو جاتے ہیں. ہسٹوریکلی پچھلے 3-4 سالوں کے آرڈر سسٹین ہی نہیں کر سکے ایپلیٹ فورم کے اوپر، لیکن اس کے باوجود ہر سال آرڈر ہوتا ہے. ابھی کرنٹ ایک آرڈر فیلڈ میں تھا، اس میں بلینز کی ڈیمانڈ نکالی ہوئی ہے. ہم ڈیفینیٹلی پھر کیا کرتے ہیں، وہ جب اپیلز پہ جاتے ہیں اسٹے مینیج کرتے ہیں تاکہ کوئی ایکسپوئر نہ ہو. ایک دن کا ہمارا لیپس ہوا، ایک دن بھی نہیں کہہ سکتے، جس دن ایکسپائر ہوا اسے نیکسٹ ڈے ہماری اسٹے کی اپلیکیشن جو ہے اس کی ہیئرنگ ہے. دوپہر تک ہمیں اسٹے مل گیا اور اس دوران میں جو 3-4 گھنٹے کا ایکسپوئر تھا اس میں ملینز آف روپیز وہ نکال کے لے گئے. اس کے بعد ریگولر ہیئرنگ میں وہ آرڈر ختم ہو گئے، ری اسیسمنٹ اور ریمانڈ بیک کر دیے ٹریبیونل نے کہ جی تو آپ کا آرڈر ہی ٹھیک نہیں ہے. اب وہ پیسے ٹیکس پیئر کے ان کے پاس پھنسے ہوئے، کوئی واپسی نہیں ہو رہی. ری اسیسمنٹ میں دوبارہ سے ڈیمانڈ نکلے گی، وہ پھر دوبارہ سے ایک اپیلیٹ کا سائیکل شروع ہو جائے گا. اب بیسیکلی یہ چیز ٹیکس پیئر جو کہ جینون ٹیکس پیئر ہے، کمپلائنٹ ٹیکس پیئر ہے، پیسے دینا چاہتا ہے، دے رہا ہے، کوئی نان کمپلائنس آپ نے اس کی نہیں پکڑی. آرڈرز اگر آپ اٹھائیں ان آرڈرز میں کوئی سبسٹنس نہیں ہے، لیکن آپ نے اس کی زندگی جیرن کرتی ہے. اب ملینز آف روپیز آپ نکال کے لے گئے ہیں، ان کا بجٹ جو ہے وہ ڈسٹرب ہے، ان کی وہ پارٹیز کو پیمنٹس نہیں ہو رہی ہیں، ان کا بزنس امپیکٹ ہو رہا ہے، کوئی بادریشن ہی نہیں ہے. جا کے 10 دفعہ ریکویسٹ کر چکے ہیں، بات کر چکے ہیں. تو بیسیکلی یہ جو ایک اینگل ہے نا کہ اگر آپ نے ٹیکس پیئر کو یا لوگوں کو ٹیکس نیٹ میں لانا ہے، ان کو فیسیلیٹیٹ کریں، ان کو رسپیکٹ دیں. اگر وہ ٹیکس کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں تو وہ بیسیکلی ایک رسپیکٹیبل کام کر رہے ہیں. اگر آپ ان کو یہ رسپیکٹ نہیں دیں گے، ان پہ یہ فیئر رہے گا کہ جی کسی وقت کوئی بھی نوٹس آ جائے گا، کبھی بھی کوئی آڈٹ شروع ہو جائے گا، کبھی بھی کوئی ایگزامینیشن ہو جائے گی، پھر ڈپارٹمنٹ آپ کا جو بھی ویو آپ لے کے جائیں، آرگومنٹس لے کے جائیں، اس کو کوئی ایکسیپٹ نہیں کرے گا اور وہ ایک اپیلیٹ کا سلسلہ چلتے چلتے سپریم کورٹ پہ جا کے اینڈ ہوگا. تو پھر آپ مجھے بتائیں کون ٹیکس دینا چاہے؟ یعنی آپ ٹیکس دیں گے بھی اور اس کے باوجود یہ سارا بھی برداشت کریں گے. تو یہ وہ فیئرز ہیں جن کو میرا خیال ہے جینون فیئرز ہیں جن کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے گورنمنٹ کے اینڈ سے. اگر یہ مشین، اور پھر اس میں مجھے تو یہ لگتا ہے دنیا نے کیا ہے کہ آپ آئی ٹی کو یوز کریں، وائی ناٹ، ٹیکنالوجی کو یوز کریں، آپ اپنی چیزیں کمپیوٹرائز کریں، جو کہ اس وقت بہت کچھ ہمارا کمپیوٹرائز ہوا ہے. اگر وہ کمپیوٹرائز ہو کے لنک ہو جائے تو یہ ہیومن انٹریکشن ویسے ہی ختم ہو جائے گا. اس کو لمیٹڈ کریں. تو جب آپ ہیومن انٹریکشن کو لمیٹڈ کر دیں گے تو وہ جو آپ کے ڈسکریشنری پاورز ہیں اس کی اپلیکیشن بھی کم ہو جائے گی. تو بیسیکلی کیا ہوگا کہ سسٹم آٹومیٹیکلی ٹیکس کی کلیکشن کو فیسیلیٹیٹ کر رہا ہوگا اور ٹیکس پیئر کو کانفیڈنس دے رہا ہوگا کہ اس کے ساتھ کوئی مس بیہیویئر نہیں ہوگا یا اس کے ساتھ کوئی اگریشن نہیں ہوگا. تو مجھے یہ لگتا ہے کہ جہاں ہم ٹیکس پیئر کو بھی، یعنی میری بھی جب لوگوں سے بات ہوتی ہے تو میں ان کو یہی کہتا ہوں کہ بھائی یہ سارے پرابلمز اپنی جگہ پہ ٹھیک ہیں، لیکن بینگ سٹیزن آف دس کنٹری ہماری یہ اوبلیگیشن ہے کہ ہم ٹیکس کنٹریبیوٹ کریں، ٹیکس دیں. کیونکہ ٹیکس دیں گے تو گورنمنٹ کے پاس ریونیو آئے گا، اور وہ ریونیو آئے گا تو وہ سائیکل کو آگے بڑھائیں گے اور آپ پہ اسپینڈنگ کریں گے، آپ کو فیسلٹیز دیں گے. تو ہمیں اپنی اوبلیگیشن پوری کرنی چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ ڈیفینیٹلی گورنمنٹ کو بھی ان تمام ایریاز پہ فوکس کرنا چاہیے، اور ایک میوچل کنسلٹیشن کے ساتھ، بجائے اس کے کہ ہم ہر وقت کنفرنٹیشن میں رہیں کہ ڈپارٹمنٹ کو ایک اینیمی بنایا ہوا ہے، ادھر سے وہ ڈپارٹمنٹ نے ٹیکس پیئر کو اینیمی بنایا ہوا ہے. اس کلچر سے نکلنے اور اس کلچر کو چینج کرنے کی ضرورت ہے. اس کنٹری میں بہت پوٹینشیل ہے اور لوگ ٹیکس بھی دینا چاہتے ہیں. ڈیفینیٹلی اس سے آپ کا ٹیکس ریونیو بھی بڑھے گا، اور جب ریونیو بڑھے گا تو آپ اس سائیکل کو کمپلیٹ کر پائیں گے، لوگوں کی فیسلٹیز بھی آپ انکریز کریں گے. امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. اس پہ جو بھی آپ کا فیڈ بیک ہے ضرور دیجیے گا. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی. السلام علیکم.